دوستان محترم آج 28 صفر المظفر شہادت امام حسن المجتبی علیہ السلام. اور کون حسن؟ ذہن میں رکھیے کہ 15 رمضان المبارک شریف اور 5 ہجری کی شب جو سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کے، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر صحن امام علی علیہ السلام اور سیدہ زہرا میں تشریف فرما ہوا، اسے نور حضرت امام حسن کہتے ہیں. ذہن میں رکھیں. اور یہ تفاسیر ہیں، محدثین اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جب امام حسن کی ولادت ہوئی نا تو حضور کو اتنی خوشی ہوئی کہ حضور کا چہرہ مبارک کھل اٹھا. وجہ کیا تھی؟ کہ کفار و مشرکین حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو تانے دیتے تھے کہ معاذ اللہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بیٹے یکے بعد دیگرے وصال فرما رہے تھے، ایک ایک کر کے حضور کے شہزادے دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو کفار و مشرکین حضور کو تانے مارتے تھے کہ معاذ اللہ یہ مقطوع النسل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. حضور کو تانے، اور حضور علیہ السلام ان کے تانے سن کے مغموم ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے. اور ایک دن ایسا ہوا جناب جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں وحی لے کے حاضر ہوئے. اے محبوبہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطینک الکوثر. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی. اپنے اپنے تراجم ہے، اپنا اپنا مفہوم ہے، لیکن جو فزیکلی ہسٹری ہے وہ کچھ اور ہے. ہم نے آپ کو اولاد کثیر دکھائی ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. جو حقیقی نسل کسی کی بچی ہے اور سب سے زیادہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. انا اعطینک الکوثر کہ محبوبہ آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کائنات کا کوئی ملک ہو، ملک کا کوئی شہر ہو، شہر کا کوئی قصبہ ہو، قصبے کی کوئی گلی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس قصبے میں، جس گلی میں، جس محلے میں، جس ملک میں اولاد رسول نہ ہو. انا اعطینک الکوثر، انا اعطینک الکوثر. محبوبہ ہم نے اولاد کثیر عطا فرمائی ہے. اور دوستان محترم اسی اولاد کثیر کی ابتدا جو پہلا نور ہے اسے حضرت امام حسن کہتے ہیں. اور ذہن میں رکھیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی لوگوں کے جو نسب ہیں، جو سلسلہ اولاد ہیں، وہ بیٹوں سے چلتے ہیں، لیکن مجھ محمد کا جو سلسلہ نسل ہے وہ میری بیٹی سے چلے گا. اور ذہن میں رکھیں یہ جو انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر کا جو مصداق ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی ذات ہیں اور امام حسین کی ذات ہیں، اور قیامت تک ہر سید اس آیا مبارکہ کا مصداق ہیں. اس کی تفسیر ہے. دوستان محترم حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس روایات ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو جب خبر پہنچی نا کہ میری شہزادی کے شہزادے کی آمد ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام خوشی سے اٹھے اور حضرت زہرا کے کاشانہ مبارکہ میں تشریف لے کے آئے. اور آتے ہی حضرت امام حسن کو اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لے کے خود محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس نے اذان فرمائی، اقامت فرمائی، اور گٹی مبارک اپنی زبان اطہر حضرت امام حسن علیہ السلام کی زبان آپ کے منہ میں ڈال دی. حضرت امام حسن علیہ السلام نے چوسنا شروع کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کی اے اللہ میرے اس بیٹے حسن کو اپنی پناہ میں رکھنا، میرے اس بیٹے حسن کو اپنی پناہ میں رکھنا. روایت ہے یہی دعا نہیں، محبوب نے فرمایا اے اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی پناہ میں رکھنا اور میرے بیٹے کی اولاد کو بھی اپنی پناہ میں رکھنا. اب غور طلب بات ہے، اللہ کا محبوب ہاتھ اٹھائے اور عرض کرے اللہ سے، کسی اور سے نہیں، اللہ سے عرض کرے، محبوب کے ہاتھ اور اللہ سے عرض ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ محبوب وہ مانگے جو اللہ کے خلاف ہو، وما ينطق عن الهوى، اور ہو نہیں سکتا محبوب عرض کرے اور قبول نہ ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. اے اللہ حسن کو اور حسن کی اولاد کو اپنی پناہ میں فرمانا.
اب کیسے ہو سکتا ہے اللہ یہ دعائیں مانگے حسن کو اور حسن کی اولاد کو اپنی پناہ میں فرمانا، اور ملا کہیں کہ اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے اور اصحاب رسول گمراہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ کا محبوب یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ اے اللہ حسن کو اور اولاد حسن کو اپنی پناہ میں فرمانا، اور مولوی کہے معاذ اللہ اولاد رسول گمراہ ہو سکتی ہے۔ دوستان محترم ذہن میں رکھیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام نے سوال کیا، اے علی شہزادے کا نام کیا رکھا ہے، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مجال کہ آپ سے سبقت لے جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نام رکھوں؟ آپ فرمائیے۔ فرمایا اے علی پھر سنیے، میری کیا مجال ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ سے سبقت لے جاؤں، نام میں رکھوں؟ روایت ہے قبلہ یہ اب گفت و شنید ہو رہی ہے علی اور حضرت رسالت معاب کے درمیان کہ اسی وقت جناب جبریل امی حاضر ہوئے، عرض کی سونیا اللہ مبارک بھی دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھیے، حسن رکھیے۔ اور دوستان محترم علم الانساب کے معلمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ دونوں نام پوری کائنات سے پوشیدہ رکھے تھے، یعنی کہ امام حسن اور حسین سے پہلے کسی شخص کے یہ دو نام نہیں تھے۔ واحد امام حسن علیہ السلام کا نام حسن تھا اور امام حسین علیہ السلام کا نام حسین علیہ السلام تھا۔